پڑھانا تو دور ہے، یہ پڑھانے کا تصور بھی نہیں۔ پڑھانا کیا ہے کہ میرے بارے میں مبالغے کی بات کر دے، ایسی بات کر دے جو میں نہیں ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان بڑھا دی۔ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے وہ کچھ کہہ جائے جو وہ نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان بڑھا دی۔ کوئی اپنے پیر و مرشد کے لیے وہ کچھ کہہ جائے جس کا حقدار وہ نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان بڑھا دی۔ بھائی صاحب، ہر ایک کے لیے بڑھانا ہو سکتا ہے، ایک ہی ذات ہے پوری مخلوقات میں جس کے لیے بڑھانے کا لفظ نہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ بشرطے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود نہ جانے کوئی شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہ جانے کوئی شخص، اور یہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی نہیں سمجھتا اور سمجھ بھی نہیں سکتا، چونکہ ایک آرڈر لائن ہے۔ بات کو سمجھے، بس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کرنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں کرنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں جاننا ہے، اور یہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان کی عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر جو چاہے شان مصطفیٰ میں کہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، آج رات جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، مگر کروں گا تو میں اپنی سمجھ کے مطابق نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے سمجھ دی ہے، جو علم کی دولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، میں اس کے مطابق بیان کروں گا۔ تو میرا علم کیا ہے، میری سمجھ کیا ہے، وہ ایک لیمیٹڈ ہے، لیمیٹڈ ہے۔ جو میں بیان کروں گا وہ لیمٹ کے اندر ہے، اسے کراس نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز خود لیمیٹڈ ہو، حضور کی شان کا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ایک ذرے کے مقابلے میں میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں لوگ جمع ہو جائے، مجھ سے زیادہ علم اور فہم استطاعت رکھنے والے، اتنا علم ہو، اتنی تحقیق ہو، اتنی فہم ہو، اتنی شرح صدر ہو، ان ساروں کا مل کر جو علم و فہم ایگریگیٹ کرنے گا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے اور ذکر کے مقابلے میں ایک رتی کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شان بڑھانا کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل شان ہے اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنے عنوان پہ آؤں گا، لیکن اس سے قبل جو میں نے یہ بات کہی اس حوالے سے تو حدیث کوٹ کروں گا۔ میں نے کیا کہا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہ جانے کوئی شخص، معبود نہ جانے کوئی شخص، بس ایک لیمٹ۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، مسند حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ شیخ ہیں امام بخاری کے اور امام مسلم کے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام دارمی نے بھی، امام طبرانی نے بھی روایت کیا معجم کبیر میں۔ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک انصاری کا گھر تھا، اس کے پاس ایک اونٹ تھے، وہ بیمار ہو گیا، کوئی سائیکیٹرسٹ پیشنٹ ہو گیا، ضرورت تھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی۔ بیمار ہو گیا، تباہی مچا دی اس نے، لوگوں پر حملہ آور ہونے لگا، ایک عجب سے تباہی مچا دی۔ آپ بتائیں، آپ میں اگر کسی کا عقل خراب ہو جائے، مجھ سے لاکھ عقیدت اور محبت ہو، کہہ رہے اس وقت اگر سب سے زیادہ عقیدت اور محبت آپ کی مجھ سے ہو، کیا آپ اپنے بگڑے بہوت کو لے کر میرے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں، تو کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے جو اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو صحابہ کرام کا ویژن بتا رہا ہوں کہ ان کا ویژن کیا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا پرسپشن اور کنسپشن کیا تھا، اسی سے عقیدہ بنتا ہے۔ وہ آقا کو دیکھتے کیسے تھے؟ بگڑ گیا ہو۔ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، مارتا ہے، تشریف لے آئے، اونٹ کو سمجھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب حضور حویلی کے احاطے میں پہنچے تو چند لوگوں نے بڑھ کر حضور کو روکنا چاہا، عرض کہ یا رسول اللہ، انہو قد صار مثل الکلب الکلیم، یا رسول اللہ یہ بابلے کتے کی طرح ہو چکا ہے، انا نخاف علیک سنتا، ہمیں خوف ہے کہ آپ پر حملہ آور نہ ہو، خوف ہے کہ آپ کو کاٹ نہ لے جائے۔ پہلی بات نہیں کہ حضور پہلے ہی منع فرما دیے ہوتے کہ بھائی جب موت کا کیس ہے تو میرے پاس لے کر کیوں آئے؟ نہیں، حضور تشریف لے گئے۔ جب وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا نخاف علیک سنتا، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء منہ بأس، لیس علیک منہ بأس، اونٹ ہے بھلے ہی پاگل ہے لیکن مجھے پہچانتا ہے کہ کچھ نہیں جائے گا۔ تو یہ فرق کی بات ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاگل اونٹ اور بے عقل جانور بھی حضور کی پہچان نہیں گواتے تھے، آج انسان ہو کر حضور کی پہچان گوائے بیٹھے۔ ایک وقت تھا کہ بے عقل جانور حضور کی پہچان نہیں گواتے تھے، آج عقل مند
حضور کی پہچان کرائے بیٹھے ہیں. حضور آگے بڑھے. فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه. جب اونٹ نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں وہ آگے گئے اور بہت ہو کر حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, سجدہ کرنے لگ گیا. اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا, کوئی دم بھی نہیں کیا, کوئی دعا بھی نہیں فرمائی, کوئی کلام بھی نہیں کیا, پیشانی کے بالوں کو پکڑا. حضور مالک کو بلاتے کہتے لے جاؤ اسے, یہ کام کرے گا, بس لے جاؤ, یہ سیدھا ہو کر کام کرے گا تو مالک کا غلام بنے گا. اب جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا اونٹ کو سجدہ کرتے فرماتے یا رسول اللہ, فقال اصحاب یا نبی اللہ هذه بهيمة لا تعقل نسجد لك ونحن نعقل فنحن حق ونسجد لك. یا رسول اللہ یہ بے عقل جانور, یہ پاگل اونٹ ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارا زیادہ حق ہے کہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا بس ایک ہی حق ہے, ایک ہے کہ حضور کو سجدہ نہ کرو, حضور کی عبادت نہ کرو, حضور کو معبود نہ جانو, عبد جانو معبود نہ جانو, مخلوق جانو خالق نہ جانو. حضور علیہ السلام نے ہمارا فرمایا نہیں, میری شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو اس حدیث کو ائمہ نے بیان کیا ہے, اوپر تو روایت کیا ہے مگر حافظ ابن کثیر تک آقا کریم علیہ السلام کے خصائص کی تمام کتابوں میں ایک یہ حدیث کی بلکہ درجنوں واقعات اس مضمون کے مختلف حدیث کی بھری پڑی ہوئی ہے, اور آج تک کسی نے نقد و جرح نہیں کی, کسی نے رد نہیں کیا کہ یہ حدیث غلط ہے, یہ مضمون غلط ہے. تو صحابہ کرام چاہتے تھے کہ حضور اجازت دے کہ ان سے دریز ہو جائے, حضور نے منع فرمایا. یہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب آگے دیکھیں اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہے کہ اسی طرح مہاجر و انصار کا معاملہ تھا. اونٹ کا کیس تھا, اونٹ کو لے کر آتے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. اونٹ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے وہ سجدہ ریز ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقال اصحابہ یا نبی اللہ تسجد البہائم ونحن تسجد البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك. یا رسول اللہ یہ بے عقل جانور, یہ پاگل اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے منع فرمایا. اسے امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا, حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا. روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا الاسناد علی شرط السنن. یہ جو حدیث ہے اس کی جو اسانید ہے امام داؤد, امام ترمذی, امام نسائی سب کی شرائط صحت پر پوری اترتی ہے, سب کی شرائط صحت پر پوری اترتی ہے. تو حضرات محترم میں نے تو پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی نا, اور بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے والی سب سے زیادہ جانتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کی معرفت اور پہچان سب سے زیادہ کسے ہوئی؟ ہم تو 1500 سال کے بعد چند کتابیں لے کر بیٹھے حضور کی شان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور کی شان اور حضور کی معرفت کا سب سے زیادہ ان ہوگا جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام کے خراقت حسن کو دیکھا ہوگا. اب یہاں پہ بڑا ایمان افروز جملہ آ رہا ہے, توجہ چاہوں گا. جب یہ حدیث ذکر کر چکے کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا ہے, صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے یا رسول اللہ یہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا یہ بکریاں سجدہ کرتی ہیں, یہ بے عقل جانور سجدہ کرتی ہے, کیا یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ کی شان کیا ہے؟ کیا یہ جانتے ہیں آپ کی عظمت کیا ہے؟ تو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. فرمایا جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں, بے عقل ہیں, انہیں چھوڑ کر کائنات میں کوئی ایک شے ہے جو مجھے نہ پہچانتے ہو, میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے, میری عظمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ. اگر مجھے کوئی نہیں پہچانتے وہ بے عقل جانور, وہ جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں, جو محروم ایمان ہے, انہیں چھوڑ کر فرمایا خدا کی عزت کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے. بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے کوئی نہ جانے باغ تو ساکا جانے ہے. اے بدبخت انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور کی معرفت اور حضور کی شان و شوکت کی پہچان کے خاطر بھٹکتا پھرتا ہے. تیری عقل کہتی بدعقیدگی چھا گئی ہے. یار وہاں دیوانے ہونے والے حیوان اور بے عقل جانور کی سجدہ ریز ہو گئے, حضور کو پہچانتے ہیں, درخت اور پتھر حضور کو پہچانتے ہیں, ساری کائنات حضور کو پہچانتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ
آپ صحیح ترمذی، آپ امام داؤد، آپ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، ابواب قائم ہے ابواب. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلا، مکہ کی گلیوں میں نکلا. فرمایا خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے حضور کو دیکھا اور حضور پہ سلام نہ پڑھا. جس گلی سے گزرتے درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی، فرمایا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر اپنی زبان حال سے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیونکہ مولا علی شیر خدا نے کیسے کہا؟ پتھر کا کلمہ سننا، پتھر کا کلمہ اور صلاۃ و سلام بھیجنا سنا جاتا ہے نا. اور آقا کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی گلیوں میں رہنے والے ایک پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں. ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت لے کر اترے بھی نہیں تھے کہ اس سے بھی پہلے جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا وہ پتھر بابا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، تو حضور نے کیا فرمایا کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتی ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر جو نہیں جانتے تو وہ بدبخت انسانوں میں کچھ ہے اور بدبخت جناتوں میں ہے، محروم ایمان ہے جو حضور کی شان اور حضور کی پہچان نہیں جانتا، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک حدیث پاک دیکھیں، جب کافی صحابہ کرام یہ اصرار کر چکے یا رسول اللہ تسجد لك البهائم والشجر ونحن نعقل فنحن وحق ونسجد لك، بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بکریاں پاگل ہوتے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں. تو ایک دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام سے حبشہ سے واپس آ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے. آقا نے فرمایا اٹھاؤ اسے. آقا پوچھتے ہیں مجھے سجدہ کیوں کیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جس ملک سے آ رہا ہوں ہر شخص اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے، تو کائنات میں آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ میں جس ملک سے آ رہا ہوں میں نے اس کی روایت دیکھی، ہر شخص اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے. میری نظر میں کائنات میں آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس لیے میرا دل نے چاہا میں نے آپ کو سجدہ کیا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کہا اٹھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میری شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو حضرات محترم، اگر کوئی شخص خواہ حضور علیہ السلام ہو یا کوئی کسی کو بھی سجدہ کرے تو یہ کفر اور شرک ہوگا اگر عبادت کی نیت سے کرے. اگر کسی کو تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو یہ فاسق و فاجر ہوگا سجدہ کرنے والا. تو حضور کی شان، حضور کی عظمت، علوم مرتبہ تو اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے ہے. عالم بقا بھی حضور کے قدموں کے نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات حضور کے قدموں کے نیچے ہے. سدرۃ المنتہا کی عظمت حضور کے قدموں کے نیچے ہے، بیت المعمور کی عظمت حضور کے قدموں کے نیچے ہے، فوق العرش مکان کی عظمت حضور کے قدموں کے نیچے ہے. جب حضور علیہ السلام ساری کائنات عالم مکان اور لامکان کراس کر کے اوپر چلے گئے، مقام ثم دنا فتدلی، اس کی امتیاز ہے پوری کائنات کی. ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے اور حضور علیہ السلام حضور سے اوپر صرف خدا کی ذات ہے. بس حضور سے اوپر صرف خدا کی ذات. جو یہ کہتے ہیں کہ شان بڑھا دی، شان بڑھا دی، یار خدا نے ہمیں شان بڑھا دی. اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی شان کو بڑھا دیا ہے، ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا. اب اس کے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز میں ٹاکرائے کہ تم حضور کی شان کو بڑھاتے ہیں. حضرات محترم، آقا کریم علیہ السلام کی معرفت، آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت ہر شخص کے دل میں اور فکر میں اور رگ رگ ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہونا چاہیے. بس میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں بس اس مقصد کے ساتھ جو میرا کھڑا ہونے کا کام ہے یہ بتا دوں کہ آج اس تناظر میں ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقی معنی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصود تخلیق کیا ہے، ہم پیدا کس لیے کہے گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا انتخاب عالم مصباحی مرکز نورانی پریسپل مرکزی دارالقرت جمشید پور ٹاٹا تشریف لا رہے ہیں. نعرے لگائیں، استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رحمت مصطفیٰ کانفرنس جشن دستار بندی حضرت علامہ انتخاب عالم مصباحی
مرکزی دارالخیرات ٹاٹا، دارالعلوم غریب نواز روپن، علماء کرام، ائمہ کرام، عوام اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کب مکمل ہو رہا ہے؟ جب ہم ایمان والے ہوں گے، اور ایمان والے کب ہوں گے؟ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ۔ اور بخاری شریف کے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے کوئی مومن اور ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کو پیار کرے، آقا کریم علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ سب سے ضروری ہے محبت رسول۔ آقا کی عظمت اور آقا کی شان ہر مسلمان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں سمائی ہونی چاہیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ عزیزم احمد خلیق الظفر عرف مدنی، متعلم جامعہ شفیہ مبارک پور، یہ اچھی گفتگو آپ حضرات نے سماعت کی۔ اسی دوران ایک اچھے خطیب، ایک باصلاحیت مدرس، ایک مفکر، ایک مدبر، ایک انقلاب آور شخصیت حضرت علامہ مولانا انتخاب علی مصباحی صاحب